اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے ان کو خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین گرامی، علماء تشریف لائیں گے، وہ اپنی اپنی جگہوں پہ تقاریر فرمائیں گے، واعظ و نصیحت کریں گے۔ میں تو مولوی نہیں ہوں، لیکن مولویوں کا ایک خادم ضرور ہوں۔ اپنی حاضری لگوانے کے لیے اس چیز کو سب سے بڑی نسبت سمجھتا ہوں کہ مدارس دینیہ کے ساتھ اللہ ہماری نسبت کو بنا دے، مساجد کے ساتھ اللہ ہماری نسبت کو بنا دے، ختم نبوت کے ساتھ اللہ ہماری نسبت کو بنا دے، حفاظ کے ساتھ اللہ ہماری نسبت کو بنا دے، علماء کے ساتھ اللہ ہماری نسبت کو بنا دے، دین کے فقہاء کے ساتھ اللہ ہماری نسبت کو بنا دے۔ خدا کی قسم یہ وہ خزانہ ہے جو اللہ بڑے بڑے جگیرداروں کو عطا نہیں فرماتے، بڑے بڑے سرداروں کو عطا نہیں فرماتے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو عطا نہیں فرماتے، بڑے بڑے وزیروں اور مشیروں کو عطا نہیں فرماتے۔ یہ وہ خزانہ ہے، اللہ اسے عطا فرماتے ہیں جس کو پسند فرماتے ہیں، جس کے اوپر رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں، جس کو اپنے قریب لاتے ہیں، جس کو اپنا قرب نصیب کرتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ بھی عطا فرما دیتے ہیں، دین کے ساتھ نسبت بھی قائم فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، آپ کے سامنے ہمارے درویش استاد محترم قاری عبدالقادر صاحب تشریف فرما ہے۔ سن 2000 کے اندر اس جامعہ عمر بن خطاب کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ بڑے بڑی مشکلات آئیں، دیہات کے اندر دین کا کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہاں تو مولوی کو یوں سمجھتے ہیں یہ ہمارا نوکر ہے، یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا زر خرید ہے، جیسے یعنی اس کا کوئی اتنا اہمیت اور پروٹوکول نہیں ہوتا۔ لیکن خدا کی قسم اللہ کے ہاں بہت پروٹوکول ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا سٹیٹس ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی شان ہے۔ تو ساجی محترم نے جامعہ عمر بن خطاب کی سن 2000 کے اندر سنگ بنیاد رکھا بڑی میرے ساتھ۔ آج یہ جامعہ عمر بن خطاب پورے پاکستان میں مشہور ہو چکے ہیں۔ جہاں جائیں گے یہاں آپ کو پڑھنے والے مدرسہ جامعہ عمر بن خطاب کے مدرس بھی ملیں گے، طلباء بھی ملیں گے، علماء بھی ملیں گے، علماء کے قدموں میں بیٹھنے والے آپ کو مشائخ بھی ملیں گے۔ اس مدرسے کا یہ کمال ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ صرف استادی کا کمال نہیں ہے، آپ لوگ بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آپ کی محنت کو بھی میں داد دیتا ہوں۔ یہ جو سامنے بچے بیٹھے ہیں یہ 70 طلباء نہیں ہے، بلکہ یہ 70 جنت کے ٹکٹ بیٹھے ہیں۔ یہ اپنے اساتذہ کرام کے لیے بھی جنت کا ٹکٹ ہے، اپنے والدین کے لیے بھی جنت کا ٹکٹ ہے، اپنے معاونین کے لیے بھی جنت کا ٹکٹ ہے، اپنے مدرس کے محتمم کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ یہ احساس کی بات ہے۔ میرے اللہ کا قرآن کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی
سمیہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتے ہیں تو مال یہیں پہ رہ گیا, زمینیں یہیں پہ رہ گئی, سرمایہ یہیں پہ رہ گیا. صرف ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ جاتی ہے, وہ ہے اس کے اعمال. خدا کی قسم جب حافظ قرآن قبر کی پاتال میں پہنچتے ہیں, منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا. جب پوچھا جاتے ہیں یہ تو حافظ قرآن ہے, یہ تو عالم قرآن ہے, یہ تو دین کی سمجھ رکھنے والا ہے, تو اللہ حکم فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کی قبر کو تاحت نگاہ وسیع کر دیا جائے. تکبیر, محمد مصطفیٰ زندہ باد, قرآن زندہ باد, قرآن زندہ باد, مدارس زندہ باد, عمر ابن خطاب زندہ باد, تکبیر. آج ہم لوگ ان کو معمولی سمجھتے ہیں. یقین جانیے گا معاشرہ ان کی عزت نہیں کرتا, لیکن اللہ کے قرآن سے اس کی عزت پوچھے. اگر حافظ قرآن اپنے بیٹے کو بنا دیا یا کسی کو بنانے میں مدد فرمائی, معاونت کی, اللہ کا قرآن کہتے ہیں وہ قبر کی پاتال میں پڑا ہوتا ہے, اس کو مسلسل اس کا ثواب پہنچتا رہتے ہیں. آج ہم علماء سے کہتے ہیں اے ہمارا جنازہ پڑھائے, اے ہماری قرآن خوانی کر دے, اے آج ہمارا ختم ہے. خدا کی قسم جس نے اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھا دیا, حفظ کرا دیا, وہ گھر میں بیٹھے ہیں, وہ قبر کی پاتال میں پڑے ہیں, وہ قیامت والے دن ہے, لیکن اللہ اس کو اعزازات سے نواز رہے ہیں. قبر کی پاتال میں پہنچتے ہیں, حدیث پاک میں آتے ہیں ہدیتاً تحفتاً, اللہ رب العزت اس کا کلام اس کی قبر تک پہنچاتے رہتے ہیں. پھر جب قیامت والا دن ہوگا اللہ رب العزت حافظ قرآن سے کہیں گے کہ 70 اپنے آدمیوں کو, ایسے آدمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے, ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں. تو ایک حافظ قرآن 70 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے. میرے بھائیوں, اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لی. سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے بخشش کی دعا کریں. مانگنا کیا ہے؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ مال دے دے, یا اللہ زمینیں دے دے, یا اللہ جرات دے دے. لیکن اللہ کا قرآن کہتے ہیں آپ نے اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ دین کی سمجھ مانگنی ہے, قرآن کی سمجھ مانگنی ہے, شریعت کی سمجھ مانگنی ہے, ایمان مانگنا ہے, اسلام مانگنی ہے, توفیق مانگنی ہے, اور اس کے بعد جس کا درجہ ہے وہ والی تیّا کہ اپنے والدین کے لیے احسان و ثواب کرنے ہیں, اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے. اور تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. جتنے آپ کے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں, چاہے مومن مرد ہیں, چاہے عورتیں ہیں, چاہے رشتہ دار ہیں, چاہے غیر رشتہ دار ہیں, جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی یہ دعا اللہ ان کی قبر تک پہنچا دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ اعزاز کی بات ہے. قرآن پاک حاصل کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ خیرم من یفقہ فی الدین, دین کی سمجھ اسے عطا فرماتے ہیں جسے چن لیتے ہیں, جسے منتخب کرتے ہیں, اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں, اس کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیتے ہیں, اسے عالم بنا دیتے ہیں. اللہ نے یہ ذریعہ چلایا قرآن پاک کی حفاظت کا, اللہ نے یہ ذریعہ چلایا قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا, اللہ نے یہ ذریعہ چلایا قیامت تک کے لیے قرآن پاک کو باقی رکھنے کے لیے. اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پہلے بھی کتابیں نازل ہوتی رہی, تورات بھی آئی, زبور بھی آئی, انجیل بھی آئی, 100 کے قریب صاحب بھی آئے, تورات بھی تبدیل ہوئی, زبور بھی تبدیل ہوئی, انجیل بھی تبدیل ہوئی, 100 کے قریب صاحب بھی تبدیل ہوئے. لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے کس سے حفاظت کروائی ہے؟ یہ ننھے منھے بچے آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں, جن کو آپ
ایک کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. خدا کی قسم اللہ سے پوچھے ان کا مقام, نبی سے پوچھے ان کا مقام. اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی, قرآن پاک کو یاد کرنے کی. قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ قرآن پاک وہ کلام ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر معجزہ بنا کے بھیجا. 1,24,000 انبیاء آئے, اللہ نے معجزات عطا فرمائے جو اس وقت کی عادت تھی, جو اس وقت کی روٹین تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت جادو کا بڑا زور تھا. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی وہی عطا فرمایا کہ بڑے جادوگر اکٹھے کر لیے. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی, وہ سانپ بن گئی. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ ایسے کریں, اپنا عصا پھینکے. انہوں نے اپنا عصا پھینکا, وہ سب سانپوں کو نگل گیا. پھر اللہ کا قرآن کہتے ہیں وہ جتنے جادوگر تھے سارے ایمان لائے. جتنے جادوگر تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بن گئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. طب کا بڑا عروج تھا, حکمت کا بڑا عروج تھا. اپنے آپ کو حکماء یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ بھی اس وقت کی روٹین کے مطابق دیا, عادت کے مطابق دیا. آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے. کم بیذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردہ قبر سے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. لیکن جس وقت آقا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حکمت کا عروج, فصاحت کا عروج, بلاغت کا عروج, شعر و شاعری کا عروج. تو اللہ رب العزت نے اور معجزہ بھی وہ عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن عطا فرمایا اور قرآن عطا فرما کے پھر چیلنج فرما دیا فاتو بسورت من مصری, تم اس جیسا قرآن لاؤ. اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے, پھر اس طرح کرو, اس جیسی ایک سورت لاؤ. اس جیسی سورت نہیں لا سکتے, پھر اس جیسی ایک آیت لاؤ. لیکن وہ آیت بھی پیش نہ کر سکے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جب اس سورت پہ پہنچے تو ایک بہت بڑا پادری کھڑا ہوا. وہ کہنے لگا اگر نبی کی سیرت دیکھنی ہو تو اسی میں ملے گی, نبی کی سورت دیکھنی ہو تو اسی میں ملے گی, نبی کا مقام دیکھنا ہو اسی سورت میں ملے گا. تو میرے بھائیوں آئیے آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آئیے مدارس کے ساتھ جڑ جائیں, مساجد کے ساتھ جڑ جائیں, علماء کے ساتھ جڑ جائیں, حفاظ کے ساتھ جڑ جائیں, دینی والے طبقے کے ساتھ جڑ جائیں. خدا کی قسم یہی روشنی ہے اور یہی قبر میں کام آئے گا, یہی حشر میں کام آئے گا. دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام کی شریعت پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے مدرسہ جامعہ عمر بن خطاب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ ہمارے استاد محترم قاری عبدالقادر صاحب کی زندگی ایمان والی, صحت والی, لمبی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.